الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأوليائه وأولياء أمته وصلحاء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. میرے ساتھ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے نہایت واجب الاحترام اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور نعتخوان حضرات، نہایت ہی مکرم و محترم میرے سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، الحمدللہ ہم اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کی اس محفل مبارکہ میں بڑی محبت، لگن کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. قابل تحسین ہیں ہمارے بھائی شعبان صاحب اور ہمارے حیا صاحب، جنہوں نے اس مبارک محفل کو سجا کر ہمیں مصطفیٰ کی محفل میں شریک ہونے کا شرف بخشا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین و دنیا میں ترقی عطا فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور ان کے آل خانہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ بلکہ جتنے اپنے حبیب علیہ السلام اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یقین ہے، ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو سن رہے ہیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام کی محفل میں ہماری کچہری لگی ہوئی ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی نگرانی میں ہم یہ محفل منعقد کر رہے ہیں۔ دوستو، ہمارا بولنا، ہماری نمازیں، ہماری قراتیں، ہمارے رکوع، ہمارے سجود اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ کہیں۔ بات جو میں کہہ رہا ہوں آپ غور سے سنیں، اور یہ حقیقت ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہمارے رکوع، ہمارے سجود، ہمارے خشوع سب کو جانتے اور دیکھتے ہیں۔ کیوں ہمارے نبی زندہ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نگاہ اتنی تیز فرمائی ہے کہ زمین پہ تشریف فرما ہوئے تھے، عرش مولا کو دیکھتے ہیں۔ دوستو، مولانا عبدالحی اللکھنوی، جن پہ ہمارے دوستوں کا بڑا اعتماد ہے، بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب ہیں، ہمارے عالم ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب فتاویٰ میں لکھا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو جو لوح محفوظ 7 آسمانوں سے اوپر ہے، وہاں لکھنے والے قلم کی آواز مصطفیٰ اپنی پیٹ میں سنا کرتے تھے۔ بات چیلنج سے کر رہا ہوں، معمولی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کہ ہمارے نبی ہمارے ہر اعمال کو دیکھتے ہیں، اور قیامت تک کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، ان کو ان کے نام سے، ان کے باپ دادا کے نام سے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ دوستو، یہ سنی ان باتوں سے نہیں گھبراتا، حق واضح کرے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کیوں نہیں بولتے، ہم واضح کیوں نہیں کرتے؟ جو مصطفیٰ اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر لوح محفوظ پر لکھنے والے قلم کی آواز اگر ماں کے پیٹ میں سن سکتے ہیں تو یہاں سے ہمارا سلام مدینے کیوں نہیں سن سکتے؟ سوچو مسلمانوں، اگر کسی سے کوئی سامنا ہو جائے تو بندہ بیٹھا ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، لڑے نہیں، دشمنی نہ رکھیں۔ ہاں، دشمن نبی اور اللہ سمجھ کے بے شک دشمنی رکھیں، اپنا بدلہ نہ لیں۔ اللہ اور رسول کا دشمن ہے، بے شک سمجھیں، کلام رام ختم کریں، مگر باتیں اٹل ہیں۔ میں آپ کو قرآن کریم کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں سامنے۔ قرآن سب پڑھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، سب جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں، مگر غفلت کے شکار ہیں ہم۔ وہ غفلت کے شکار میں جو علماء خطاب کرتے ہیں، آپ انہیں سنا کریں، دل میں بٹھایا کریں، دماغ میں بٹھایا کریں، سمجھ نہ آئے کل آ کر پوچھیں کہ سائیں آپ نے یہ بات کہی تھی، کس طرح سے ہے، کہاں ہے؟ تو دوستو، قرآن سے برتر کوئی بات نہیں ہے نا۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت کا وقت تھا تو یہ کون سا سال تھا؟ عام الفیل کہلاتا ہے۔ عام الفیل، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، عام کہتے ہیں سال کو۔
یعنی ہاتھیوں والا سن، ہاتھیوں والا سال کہیں، جو بھی کہیں، وہ کہ جو ابرہہ کعبہ شریف کو گرانے کے لیے ایک لشکر ہاتھیوں کا تیار کیا تھا اور کعبہ کریم کو شہید کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے مقابلے میں آیا تھا، تو اس وقت مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اور اس واقعے کے بعد 52 دن بعد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ کتنا ہوا؟ 1.5 مہینہ سمجھے، 52 دن۔ یہ واقعہ ہو گیا، واقعہ طویل ہے، واقعہ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد 52 دن بعد مصطفیٰ کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ پیدا ہوتے ہی سجدے میں تشریف لے گئے۔ نہ کسی نانی نے نہلایا، نہ کسی نانی نے کچھ کھلایا، نہ کچھ پاؤڈر لگوایا، نہ کوئی کپڑے بنائے۔ میرے مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو سجے ہوئے تھے، اور آپ کو سرما بھی لگا ہوا تھا، آپ کی ماں کی بھی نکلی ہوئی تھی۔ ہم روز کنگھی کرتے ہیں، مگر مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سنگار کر اللہ نے بھیجا۔ حضور کو سجانے کی ضرورت نہ تھی۔ حضور علیہ السلام جب سجدے میں آئے، غور کرو مسلمانوں، جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو حضور سجدے میں چلے گئے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو سجدہ کر رہا ہے اس کو پاک ہونا چاہیے۔ جہاں سجدہ کر رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ سجدے کا قانون کیا ہے، سجدہ کس طرح ہوتا ہے، سجدے میں کیا کہا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ فرما رہے تھے کہ رب سلم امتی، میرے مولا میرے امت کو سلامت فرما، سلامتی عطا فرما، مغفرت فرما۔ غور ہے، بات قابل غور ہے کہ یعنی حضور کو پتا تھا کہ میں دنیا میں آیا ہوں تو کسی کا سربراہ بن کر آیا ہوں، اس لیے اللہ کے نبی نے آتے ہی سجدے میں دعا فرمائی کہ رب سلم امتی، میرے مولا میرے امت کو سلامت فرما، ان کو سلامتی عطا فرما۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی ہوتی؟ اسی نے کہا نا رب سلم امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ میرے ساتھ پڑھے، رب سلم امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا، حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی، الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام۔ اب آپ سجدے میں ہیں، سجدے کے لیے اپنے کا پاک ہونا ضروری، سجدے کی جگہ کا پاک ہونا ضروری۔ اس لیے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، جب دنیا میں میں تشریف لایا تو اللہ نے میرے قدموں کی برکت سے پوری روئی زمین کو میرے امت کے لیے مسجد بنا دیا۔ ساری زمین پاک ہو گئی، جہاں بھی کھڑے ہو جاؤ مسجد ہے، لہذا آپ کو نماز آپ کی ہو جائے گی، جبکہ سابق نبیوں کو یہ فیسلٹی نہ تھی۔ اس امت کی شان ہے۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا
کہ 52 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا، پھر حضور پیدا ہوئے، 40 سال ہوئے اور قرآن کریم کا نزول ہوا۔ 40 سال کے بعد حضور کو نبوت کا اعلان کرنا پڑا، جبکہ آپ آدم علیہ السلام کے تشریف لانے سے بھی پہلے نبی تھے۔ بات یاد رکھیں، حضرت نبی پاک علیہ السلام حضرت آدم کی تخلیق سے بھی پہلے نبی تھے۔ تو آدم کیا ہے؟ بولو ذرا، انسان ہے، انسان ہے، بشر ہے، ایسے بولو نا، زور سے بولے، آدم بشر ہے، اس سے حضور پہلے تھا۔ اگر آپ پہلے تھے تو کیا تھے؟ نور تھے۔ کیونکہ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر طیب فی ذکر النبی الحبیب کے اندر لایا اس حدیث کو۔ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کنت بین ید اللہ نورا قبل الآدم 14,000 عام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حسن علی سن لو کہ میں اللہ کے حضور میں آدم سے 14,000 سال پہلے نور تھا۔ بشر تو بعد بنا، ہم بشر کے منکر نہیں، یاد رکھو یہ بات، حضور بشر بھی ہے، حضور انسان ہے، مگر تمہارے جیسے نہیں ہے، تمہارے جیسے نہیں ہے، بشر ہے، مگر آپ کی تخلیق نورانی ہے۔ تشریف آوری بشریت ہے، تخلیق آپ کی نورانی ہے۔ اور میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ اگر وہ نور تھے تو کس شکل میں تھا؟ نور کی کوئی حیثیت ہوگی؟ پھر حضور فرماتے ہیں میں کہ اللہ کے حضور میں 70,000 سال تک رکوع سے قیام میں رہا، پھر رکوع میں رہا 70,000 سال، پھر رکوع کے بعد اٹھا قومے میں کھڑا ہو گیا 70,000 سال، پھر گیا سجدے میں 70,000 سال سجدے میں رہا، پھر جلسے میں آیا 70,000 جلسے میں رہا، پھر جناب میں سجدے میں دوسرے میں گیا 70,000 سال سجدے میں رہا۔ اب یہ مصطفیٰ کریم کی عبادت ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میں تو اللہ کے حضور میں نور تھا، تو اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا تھا۔ لم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا سماء ولا ارض ولا جن و انس وجنت والنار۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ زمانہ تھا کہ اس وقت جب مجھے رب نے پیدا کیا نہ آسمان تھے نہ زمین تھی، نہ جنت تھی نہ جہنم تھا، نہ انسان تھے نہ جن تھے نہ لوح تھا نہ محفوظ تھا، کچھ نہ تھا، رب نے مجھے پیدا کیا۔ جب جبریل حضور نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کو یاد ہے، ہمیشہ بیان کرتا رہتا ہوں، علماء سے آپ نے سنا ہے، مگر آپ کو یاد دہانی کے لیے یاد کرا رہا ہوں۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ جب رب نے مجھے پیدا کیا تو 70,000 سال ایک ستارہ چمکتا تھا چوتھے حجاب پر، جو 70,000 سال تک چمکتا تھا اس کے بعد غائب ہو جاتا تھا۔ 70,000 سال بعد طلوع ہوتا تھا، غروب ہوتا تھا، طلوع ہوتا تھا، غروب ہوتا تھا۔ میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ حضور نے فرمایا وَعِزَّةَ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، جبریل مجھے اللہ کی عزت و جلال کی قسم ستارہ میں محمد سبحان اللہ۔ تو میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ نبوت کا اعلان تو حضور نے 40 سال بعد فرمایا، قرآن کا نزول ہوا، اور یہ واقعہ کب ہوا؟ حضور کی آمد سے پیشائش سے پہلے۔ اب قرآن کریم کو پڑھیں، اللہ نے کیا فرمایا جب قرآن نازل ہوا تو رب نے فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ محبوب أَلَمْ تَرَ كَيْفَ
کیا تم نے نہیں دیکھا؟ غور کرو، جبکہ معاملہ حضور کی ولادت سے پہلے کا ہے، اعلان ہوتا ہے 40 سال بعد قرآن نازل ہوا، تو قرآن میں رب نے مصطفیٰ سے خطاب فرمایا الم تر کیف، الم تر محمود کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا؟ معلوم ہوا کہ مصطفیٰ ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے بھی اور جو ہاتھیوں کا حملہ کعبے پر ہو رہا تھا مصطفیٰ اسے دیکھ رہے تھے۔ اب جو مصطفیٰ بھی ماں کے پیٹ میں دیکھتے ہیں تو ہمارے رکوع کو نہیں دیکھ سکتے۔ حدیث ہے، میں حدیث بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ حضور فرمایا صفحے سیدھی کرو، مزار حق کتاب ہے حدیث کی، صفحے سیدھی کرو۔ میں پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد بلایا کہ آپ ادھر آ جاؤ، صحابی کو بلائے ادھر آئے، وہ صحابی آیا، حضور نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، فرمایا جا نماز پڑھ۔ پھر وہ بیچارہ گیا، نماز پڑھی، وضو کیا، پھر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر حضور کے پاس آئے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا مجھے اس رب کریم کی عزت و جلال کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں۔ حضور نے قسم کھائی۔ پھر بھی نادان تو کہے کہ مصطفیٰ دیوار کے پیچھے وہ نہیں جانتا، تو جاہل ہے نا۔ مصطفیٰ نے قسم کھائی تو مجھے یقین نہیں آیا، اور قرآن گواہی دیتا ہے کہ مصطفیٰ ماں کے پیٹ میں دیکھتا ہے، تجھے یقین نہیں آیا، تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ فرماتے خشوع اور خضوع، خشوع خضوع دل کو کہتے ہیں، دل، کہ آپ کس نیت سے نماز پڑھ رہے ہو۔ خشوع خضوع سے دل جھکا کر دل لگی سے پڑھتے ہو۔ حضور فرماتے میں یہ تمہارے خشوع خضوع جانتا ہوں۔ آؤ مجھے حدیث سے لے جاؤ، میں دکھا دوں، جا کے دکھا دو ان کو جو کہتے ہیں نبی نہیں دیکھتا۔ نبی ہمارے اس محفل مصطفیٰ کریم کے محفل ہو رہی ہے، اس محفل سے مصطفیٰ کریم آگاہ ہیں، اس لیے کہ یہاں آپ کے ساتھ ایسے فرشتے تشریف فرما ہیں جو مصطفیٰ کریم کی اس بارگاہ، اس رسالت اور اس معاملے کو، اسی جلسے کو اللہ کی دربار میں لے جاتے ہیں اور ہمارا مصطفیٰ کی طرف میں لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ نے دنیا میں قدم رکھا تو پوری روح زمین کو رب نے مسجد بنا دی۔ اندازہ کریں کہ میرے مصطفیٰ کتنی بڑی شان والے ہیں، اور کتنی شان و عظمت سے نوجوانوں نے، نعت خوانوں نے نعتیں پڑھی، کیا کیا شان مصطفیٰ کا بیان کیا۔ اور یہ بیان آج سے نہیں ہوتا، یہ مصطفیٰ نے خود اپنا میلاد کرتے ہوئے خود مصطفیٰ نے اپنے سامنے محفل سجائی ہے۔ یہ کہتے ہیں حضور نے میلاد بنایا ہے کیا؟ یہی تو میلاد ہے جو ہم بیٹھے ہوئے نعتیں پڑھ رہے ہیں، یہی میلاد ہوتا ہے کہ ایک عالم دین اور خطیب ایک آیت قرآن پڑھی ان کا تبصرہ کرتا ہے، ان کی تفسیر پڑھتا ہے، حدیث بیان کرتا ہے، یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ثنا پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، مصطفیٰ کی تعریف ہوتی ہے، اسی کو تو میلاد کہتے ہیں۔ تو جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب
نبیر، بے شک آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، تشریف لایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ اللہ تعالیٰ حضور کی آمد کا ذکر فرما رہا ہے۔ ہم کس لیے بیٹھے حضور کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں؟ چلے اور طرف سے اور سورۃ قرآن کریم میں اور جگہ بہت جگہ پر ہے، مگر رب نے فرمایا میرے محبوب علیہ السلام یاد مناؤ، سابق نبیوں کی یاد منانے کا ہمیں حکم فرمایا۔ دوستو، رب کریم نے مختلف مقامات پر مصطفیٰ کی آمد کا بیان فرمایا، یہی تو میلاد ہے۔ کما لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اس آیت کریمہ کے ترجمے پر غور کریں، تشریح بہت بڑی ہے، ترجمے پر غور کریں۔ رب نے فرمایا بے شک تشریف لائے تمہارے پاس تمہاری جنسوں میں سے، تمہاری جنسوں میں سے بڑی شان والے رسول، ایسی شان والے رسول کہ سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں کے امام، اور ان کا مقام کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم۔ ذرا غور کریں، تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پہ گراں گزرتا ہے۔ کسی کا ترجمہ اٹھاؤ، کسی کا بھی، اہل حدیث کا اٹھاؤ، وہابیوں کا اٹھاؤ، دیوبندیوں کا اٹھائیں، بریلویوں کا اٹھائیں، کسی کا بھی ترجمہ اٹھائیں کہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پہ گراں گزرتا ہے، یعنی تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو دکھ مصطفیٰ کو ہوتا ہے۔ اس کا مطلب آسان لفظوں میں، دکھ مردے کو ہوتا ہے، زندے کو ہوتا ہے۔ اور یہ قانون قیامت تک ہے یا ابھی تک ہے؟ قیامت تک ہے نا۔ تو قیامت تک جتنے لوگ مصطفیٰ کا میلاد کرتے رہیں گے وہ یہی کہتے رہیں گے کہ تمہارا مشقت پہ پڑھنا ان پہ گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، وہ مومنوں کی بھلائی چاہنے والے رؤوف الرحیم مصطفیٰ ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خود مصطفیٰ کی آمد کا ذکر فرمایا، اور ذکر فرما کر ہم کو نگاروں پہ احسان فرمایا۔ تو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی سو یہی ہے کہ لقد جاءکم من اللہ نور، بے شک آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، وہ کتاب مبین، اور واضح کتاب، روشن کتاب۔ اب جھگڑا نور و بشر کا ہے نا، آپ کو میں نے بتایا نا کہ بشر کب ہوا؟ بشر کب ہوا؟ بھول گئے؟ افسوس ہے۔ تو پھر یہ بیٹھنے کا فائدہ کیا؟ اتنی جو میں نے چھک ماری، یہ کیا فائدہ؟ ہاں، بشر کب سے ہوا؟ آدم علیہ السلام سے ہوا نا۔ پہلے بشر کہاں تھا؟ ذرا حاضر دماغ رکھے، بشر آدم علیہ السلام سے ہوا، پہلے بشر کوئی نہیں تھا، پہلے وہ نور تھا۔ وہ نور آدم کی پیش پشت میں رکھا گیا۔ یہ بڑی تقریر ہے، پچھلے جمعے کوئی بات میرے وہاں کہیں گزر گئی۔ دوستو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا یہ نور آیا، اور آپ اہل حدیث کی تفسیر پڑھیں، دیوبندی کی تفسیر پڑھیں، بریلوی کی تفسیر پڑھیں، یہ اردو کی تفسیر آج کل کی، اس سے 900 سال، 2203 والی، 302 والی وہ حدیث تفسیر پڑھے، ان سارے تفاسیر میں لکھا ہے کہ نور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
सब तफसीर पढ़े। ये देवबंदी बरेलवी को 2 साल पैदा हुए, पहले कहा था देवबंदी बरेलवी, एक नाम रखे गए, मगर ये तो अल्लाह ताला ने बरेलवी के रहने वाले आला हज़रत का एहसान हुआ कि उन्होंने उनको समझा और हमें समझाया कि नहीं नहीं ये असल ये है। दोस्तों, मसला जो मैं समझाना चाहता था वो ये है, आप जाने कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के शान और अक़दस में ये अकीदा रखना है, और अगर ये अकीदा है तो ईमान मुकम्मल है, नहीं तो ईमान मुकम्मल नहीं है। वो क्या अकीदा है कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा को पैदा फरमाया और आपके जिस्म अनवर को ऐसा पर पैदा फरमाया जो पैदाइश से न पहले आप जैसा था न आपके बाद आया। समझ आ गई कि ऐसा पैदा किया कि आपके पैदाइश से पहले न कोई ऐसा जिस्म और बशर था, न आपके पैदाइश से बाद में कोई ऐसा हुआ। ये अकीदा रखे। इसलिए सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि न मैंने मुस्तफ़ा करीम को पहले देखा न मुस्तफ़ा करीम जैसा बाद में देखा, और ऐसा लगता था कि इन्ना शम्स तजरी बिवजही, कि अल्लाह के नबी के चेहरे से नूर गुजरता था और सूरज गुजरता था। ऐसा लगता था कि आफताब जैसे आपके चेहरे से गुजरता। जब हुजूर गली से गुजरते थे तो आपके चेहरे अनवर का नूर और चमक दीवारों पर पड़ती थी। दोस्तों, ये अकीदा हमारा नहीं, आले सुन्नत का अकीदा है, और ये आले सुन्नत का अकीदा नबी पाक सलाम के सहाबा का है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह के नबी ने खुद अपना मीलाद मनाया, अब उसी बात पर आ रहा हो। इसी तरह जो आपने महफिल सजाई है, मुस्तफ़ा करीम ने महफिल सजाई। और मिशका शरीफ में दिखा दूं, ये ऐसी किताब है जो दर्स निज़ामी में वहाँ भी पढ़ते हैं, अल हदीस पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं। इनको नजर नहीं आता तो आप कल मिशका शरीफ मेरे पास ले आए, या आप मेरे पास आए तो मैं दिखा दूँ। इसे पढ़कर क्या गारंटी दे सकता। फिर वो सफ़ा वो बाब वो मिशका को जाकर पता है भाई ये क्या लिखा है, इसका तर्जुमा करो। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी ने मिंबर बिछाया, मिंबर का नाम है यानी चादर बिछाई। आज हम स्टेज बिछाते हैं, मॉडर्न दौर है, क्योंकि मिलाद तो मुस्तफ़ा के सहाबे भी करते थे, मगर वो ज़माना और था, ये ज़माना और है। उनका तरीका और था, हमारा तरीका और है। ये बात भी मौलाना अब्दुल हई लखनवी ने अपनी फतावा के अंदर लिखी है। सहाबे मनाते थे, मगर वो ज़माना तरीका और था, ये तरीका और है। जैसे कैसे बैठे बल्ब चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, स्टेज सजी हुई है, में कैमरे चल रहे हैं। हुजूर के ज़माने में तो ये नहीं था ना। इन्हीं मौली से पूछो कि तुम जो बिदअत और बिदअत का रट लगाया हुआ है, मुझे ये बताओ बिदअत क्या है। बिदअत है जो हुजूर ने नहीं किया। मोटे अल्फाज बता दो, ये गोल मोल करते हैं। बिदअत वो है जो हुजूर ने नहीं किया, मानते हैं हुजूर ने नहीं किया, मानते हैं। अब हुजूर के मिलाद पे तुम्हें चिढ़ लगती है और तुम इसको अगर घर पर मस्जिद के अंदर स्पीकर इस्तेमाल करते हो। हुजूर ने किया कभी? मुझे कोई हदीस दिखाओ। अबू बकर ने किया, उस्मान गनी ने किया, मौला अली ने किया, इमाम हसन मुज्तबा ने किया, हमारे इमाम आजम, चारों मज़हब के इमामों को देकर उन्होंने मालूम किया। तो तुम क्यों करते हो? वो नहीं किया। ये कैमरा, ये मोबाइल, रास्ते में आते हो तो ऐसे लगते पागलों की तरह बोलते आ रहे, पागल बोल रहे हैं। क्या ये भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है? अब क्यों है? वो हराम है, बिदअत है, हराम है। तो ये तुम्हें हराम नजर नहीं आता, तुम्हें हराम नजर आता है मुस्तफा का मीलाद। सारा साल सुकून में रहते हो, जब ये महीना आता है तो तुम्हें दिमाग का कीड़ा चलता है और कहते हैं जी हराम है, हराम है। अरे नबी का जिक्र हराम है। अभी क्या हो रहा है? नबी का जिक्र हो रहा है ना। नबी का जिक्र तो मुसलमान करता है। दोस्तों,
उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, मिंबर सजाई, हज़रत हसन को बुलाया, हसन मेरी बात पढ़ो, हसन मेरी नात सुनाओ। अब सुने हसन ने कौन सी नात पढ़ी? हुजूर तशरीफ फरमा है, सारे सहाबा तशरीफ फरमा है, हजरत हसन खड़े हो गए और मुस्तफ़ा के सामने नात पढ़ रहे हैं। एक आधा शेर में आपको बता देता हूँ क्या हुजूर ने फरमाया, गौर करें। हजरत हसन ने फरमाया, खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया है। अब आप मुझे बताएं, आपको हुजूर में ऐब नजर आए? जरा मुंह खोलो। किसी का अकीदा है ये? अगर कोई को अकीदा के हुजूर में ऐब जुए हैं और हुजूर में को मक्खियां बैठती तो आप क्या समझेंगे, मुसलमान है? जरा ऊंचा बोलो। नहीं, अल्लाह ताला ने हुजूर को बेऐब पैदा किया। कौन कर रहे हैं? हज़रत हसन। ये सहाबी हुजूर के सामने तकरीर कर रहे हैं, हुजूर के सामने नात पढ़ रहे हैं, हुजूर सुन रहे हैं, सहाबा सुन रहे हैं। सहाबा में बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिस हुजूर के शागिर्द बैठे हुए, किसी ने कुछ नहीं कहा। हुजूर ने नहीं कहा कि हसन तुम क्या कर रहे हो, मुझे बेइज्जत कर रहे हो? बेइज्जत तो मेरा रब है, मुझे कैसे बेइज्जत कर रहा है? मगर क्या मुस्तफा के खुश हो रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का भी यही अकीदा है, हुजूर बेइज्जत है। ठीक है, कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। हुजूर अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा किया जैसा आप चाहते, जैसा आप चाहते, जैसे आपकी मर्जी अल्लाह ने आपको बना दिया। और अल्लाह का महबूब है तो क्या अल्लाह के महबूब में क्या ऐब होंगे? हमारा तो अकीदा है, क्यों? अल्लाह के महबूब है ना। किसी ने क्या कहा? नबियों में नबी ऐसे कि खत्मुल अंबिया ठहरे। आखिर नबियों में नबी ऐसे कि खत्मुल अंबिया ठहरे। हसीनों में हसीन ऐसे कि महबूब खुदा ठहरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। दोस्तों, महबूब है ना अल्लाह के, बेब है। हम बशर हैं, बशर हैं, मानते हैं हम बशर हैं, इंसान हैं। हमारे अंदर कितने ऐब हैं बताओ? एक सेकंड की पता नहीं कितने ऐब लेके फिर रहे हैं। पूरे दिन में कितने ऐब होंगे, कितने गुनाह होंगे, कितनी बुराइयां होंगी। अरे नादान जाहिल, तू मुस्तफा को अपने जैसा कहता है जब खुदा नूर फरमा रहा और साहबी कहता है कि हुजूर में ऐब है। अरे तुम हुजूर जैसा बन रहा है, जबकि मौला अली ने फरमाया लम अरा मिस्लहु क़ब्लहु व बादहु मिस्ल मोहम्मद। मौला अली ने फरमाया कि मैंने मुस्तफा से पहले ने ऐसा देखा है, न बाद में देखा है, मुस्तफा का मिसाल ही नहीं है। मौला फरमा रहे हैं
آپ مولا کیا سمجھتے ہیں؟ معمولی مولا ہے، شیر خدا ہے، اسد اللہ غالب ہے، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ شان دیکھو، ہر ایک کے صحابی کا اپنا اپنا مقام ہے، اور مقام دیکھیں مولا علی کا۔ میرے دوستو، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ ہم نے مصطفیٰ جیسا نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا ہے، نہ کوئی ایسی ماں پیدا کرے گی۔ جو حضرت حسن نے حضور کے ساتھ فرمایا، اور محبوب ہے رب نے تجھے بے عیب پیدا کیا، اور جیسا آپ چاہتے تھے ایسا ہی بنائے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَحْسَنْ مِنْكَ لَمْ تَرْكَتْ عَيْنِي، حضور آپ جیسا خوبصورت میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ یہ تو آپ ان سے پوچھے نا جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو آپ ان سے دیکھے جو مصطفیٰ کی کچہری میں گئے۔ یہ تو آپ ان سے پوچھیں جسے مصطفیٰ بغل کی روئے چوما۔ میرے دوستو، یہ تو ان کو پوچھیں جنہیں مصطفیٰ نے یہ مقام دیا۔ تو دوستو، حضرت حسن فرما رہے حضور کے سامنے، حضور آپ جیسا حسین میں نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلْ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت کوئی ماں پیدا نہیں کر سکتی۔ آپ جیسا خوبصورت کوئی ماں پیدا نہیں کر سکتی۔ حضور نے تو کوئی فتویٰ نہیں لگایا۔ صحابہ بڑے بڑے محدث بیٹھے ہوئے، حضور کے شاگرد تھے، بڑے بڑے محدث ہیں بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے مفسر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور کے شاگرد کیا سمجھتے ہیں؟ معمولی ہوں گے؟ مالک دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، سب کچھ دے دیا۔ یوں سمجھے کہ جب رب آپ سے نہ چھپا تو باقی رب نے کیا چھپایا؟ بس موٹے الفاظ میں تقریر نہیں، مثال کوئی نہیں۔ معراج والی رات مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رب کو دیکھا۔ ارے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک کی منزل رہی، چوتھے آسمان تک منزل رہی، چوتھے آسمان پہ منزل رہی، تیسرے آسمان پہ منزل رہی، یہ یہی رہ گئے۔ مگر میرے مصطفیٰ ساتوں آسمان کو کراس کرتے ہوئے اور سدرۃ المنتہا کو کراس کرتے ہوئے، جبریل بھی نہیں چاہتا کہ مصطفیٰ آگے جا رہے ہیں۔ مجھے آپ سے پوچھو ایک بات، ہم آواز ہو کے سب بولے، ایک نہیں، اور ہاتھ اٹھا کر بولا۔ مجھے یہ بتاؤ جبریل بشر تھے یا نور؟ ہاتھ اٹھا، نور تھے نا؟ جبکہ نور بشر کی صورت ہے، وہ مصطفیٰ کے پاس کئی بار آیا ہے۔ 24,000 بار مصطفیٰ کے دربار میں جبریل آئے ہیں۔ 24,000 بار جبریل آئے حضور کے دربار میں، حاضری دی، سلام کیا۔ کبھی تہیہ قلبی کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں۔ حضرت کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے، مشکات کو اٹھاؤ، حدیث کی کتابیں ہیں، حدیث تو لمبی ہے۔ حضور تشریف فرمان صحابہ میں ایک شخص باہر سے آتا ہے، سفید کپڑوں میں، کالے بالوں میں، ایسے لگتا ہے مسافر ہے۔ آیا حضور کے ساتھ گھٹن میں ملا کر بیٹھ جاتا ہے، اور حضور کے رام پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اخبرنی یا محمد عن الایمان۔ سبحان اللہ، ران پہ زور لگا کے یوں مار کر گھٹنے سے ٹیک کر، صحابہ تو حیران ہو گئے۔ صحابہ تو سمجھے تو بے ادب ہے، مگر کیا حضور خاموش تھے، حضور مسکرا رہے، لہذا کسی صحابی نے کچھ نہیں کہا۔ اخبرنی علیہ السلام، اخبرنی عن النساء، لہذا اس طرح سوال کرتے ہوئے حضور اس کو جواب دیتے گئے۔ آخرکار یہ شخص چلا گیا۔ میرے مصطفیٰ نے سیدنا فاروق اعظم سے فرمایا، یہ روایت فاروق اعظم سے، فاروق اعظم فرمایا عمر تم نے پہچانا یہ کون تھا؟
فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، سبحان اللہ، اللہ اور رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق۔ اللہ اس کا رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں 1 20 یا 100 نہیں، 100 سے زیادہ حدیث دکھاؤں جس کو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول سب سے بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، اور آج کل کا مولوی کہتا ہے نبی نہیں جانتا۔ ہاں؟ عمر یہ کون تھا پہچانا؟ اور حضور اللہ رسول جانے فرمایا یہ جبریل تھا۔ ایک انسان کی شکل میں جبریل آتا ہے، سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا آیا اس لیے کہ تم سے سوال جواب مجھ سے پوچھ رہا تھا، کہ تمہیں تبلیغ کر رہا تھا کہ میں سوال جواب پوچھوں تاکہ حضور سے صحابہ سوال جواب کریں۔ سبحان اللہ، یہ جبریل تھا۔ اب جبریل کو بشر کیوں نہیں کہتے ہیں؟ جھگڑا سے حضور سے جھگڑا ہے، اس کا مطلب حضور سے دشمنی ہے نا۔ ہاں؟ سارا سال تمہارے جلسے چلتے رہتے ہیں، سیرت کے جلوس چلتے رہتے ہیں، سیاسی جلوس چلتے رہتے ہیں، کوئی فتویٰ نہیں دیتا۔ 14 اگست جھنڈا لہراتا ہے، کوئی فتویٰ مولوی نہیں دیتا، سب مرے ہوتے ہیں۔ بلکہ اپنے مدرسے میں پروف کے ساتھ کہتا ہوں کہ تقی عثمانی صاحب نے اپنے مدرسے کے اندر اس کو 14 اگست کو منایا، لہذا ان کے ہاں 14 اگست سے منانا جائز ہے اور میلاد مصطفیٰ حرام ہے۔ بتاؤ یہ کیسے مسلمان ہے؟ اور پھر باتیں بہانے ایسے کریں گے کہ جاہل سے سمجھے گا کہ نہیں نا؟ جاہل سے سیدھی بات کرو سمجھ جائے۔ وہ کیا سمجھتا ہے تمہارے نکل کے؟ تمہارے منطق کو وہ جاہل کیا جانتا ہے؟ اس کو تڑے کھڑے کے سیدھی بات بتاؤ، حلال ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ بہرحال میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے کہ آسن من کلم تلد النساء واجمل من کلم تلد النساء، یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی خوبصورت ماں پیدا نہیں کرے گی۔ تو اب یہ بتانا چاہتا تھا جبریل نور ہے، نور سدرہ پہ رہ گیا، اگر جلتا ہے تو جلتا ہے۔ حدیث موجود ہے، وضاحت نہیں کر رہا، وضاحت معراج کے مہینے میں ہوتی رہتی ہے۔ اب آگے چلتا ہے تو دور جو جبریل چلتا ہے، مگر مصطفیٰ جو بشر ہیں تو جبریل سے آگے جا رہے ہیں۔ معلوم ہوا جو پیور نور جبریل ہے ان سے مصطفیٰ کی بشر سے کئی گنا زیادہ افضل ہے۔ کیا تمہارے نور کہاں پہنچتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ تو دوستو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کی وہ جسمانیت بنائی ہے، وہ جسم بنایا ہے۔ یہ عقیدہ رکھیں کہ ایسا جسم، ایسی پیدائش، ایسی ولادت حضور سے پہلے ہوئی ہے یا حضور کے بعد ہوئی ہے۔ اس لیے خدا نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور۔ جبریل سے پوچھتے ہیں بلا 24,000 بار جو حضور کے پاس آیا تو اس نے کیا دیکھا؟ اس نے کیا دیکھا؟ حضور نے پوچھا جبریل بتاؤ میرے جیسا؟ کیا فرماتے ہیں قلب مشارق الارض و مغاربہا لم اصل رسل ار محمد نسل محمد، کہ میں یا رسول اللہ مشرق و مغرب گھوما ہوں مگر محمد جیسا نہیں دیکھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ سوئے ہوئے ہو، پوچھ رہا ہوں کہ کون کہہ رہے ہیں؟ سب منہ بند ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں، بولتا ہی نہیں۔ جبریل کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مشرق و مغرب گھوما ہوں مگر تیرے جیسا نہیں دیکھا۔ اب مجھے بتائیں کہ آج یہ لوگ چھڑے چھاڑ کے کہتے نبی ہمارے جیسا، نبی ہمارے جیسا۔ ارے تمہارے جسم میں جوئیں بھی ہیں، تمہارے جسم میں پتہ نہیں کیا کیا قد بھرا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنی بار تیرے منہ پہ مکھی بیٹھتی ہے، تم جلستا رہتا ہے۔ تو مکھی کی تو عادت ہے نا، صف اقلیم بادشاہ کیوں نہ ہو، 7 بادشاہوں کا بادشاہ کیوں نہ ہو، 7 اقلیم کیوں نہ ہو، اس کے منہ پر مکھی بیٹھتی ہے۔
बाकी किसी को माफ नहीं करती, मगर जिसमें अनवर, सुभान अल्लाह, जिसमें अनवर वो जिस पर न बैठी मक्खी कभी, उसकी आला नफासत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत में लाखों सलाम। दोस्तों, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की अज़मत है। आपने खुद रिवायत फरमाया और मुबारक आयत करीमा की तशरीह फरमाई। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह रिवायत फरमाते हैं, आपने फरमाया लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। ये कुरान की आयत है, कुरान में है अनफुसिकुम, मगर हुजूर ने फरमाया अनफुसिकुम। गौर करो, अनफुस कुरान में है, मगर हुजूर ने इसकी तशरीह करते हुए फरमाया अनफस यानी नफीस तरीन रसूल। अनफस की माना नफीस तरीन रसूल। तो दोस्तों, ऐसा नफीस तरीन रसूल कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के थूक को भी जमीन पर गिरने नहीं देते सहाबी। और मैं तुम्हें हदीस दिखा दूं, मैं तुम्हें हदीस दिखा दूं, यानी सहाबा किराम हुजूर को इतना नफीस समझते थे। हुजूर हमारे थूक मुबारक जब लुआब दहन जमीन पर फेंकते थे तो साहब झपट लेते थे, अपने हाथ पर जिस पर मल लिया करते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम जब वुजू फरमाया करते थे तो आपके वुजू का पानी लोग जमीन पर गिरने नहीं देते थे। क्यों? हुजूर नबी सरीम थे, आपका इस्तेमाल शुदा पानी भी पाक है। मगर मेरे दोस्तों, हम और आप हैं, मसाइल को सुने, जो मुस्तमल पानी है हमारे जिस्म का, अगर छींटे उसके अंदर पड़ जाए, एक कतरा पड़ जाए, वो मुस्तमल पाक होता है, मगर पाक करता नहीं। ये मसला है। ये मुस्तमल पानी है, पाक है, पी सकते हो। कपड़ों को लग गया, पकड़ा पाक, कपड़ा पाक पलीद नहीं होगा, मगर क्या आपका गुस्ल नहीं होगा, आपको पाक नहीं करेगा कि मुस्तमल है। इसलिए शरई मसला है, जब भी कहीं आपको पानी की दरकार पड़े, बाल्टी भर रहे हो तो पहले अपने हाथों को यहाँ तक धो, अगर बाल्टी में पड़े भी तो फिर इसको जायज होता है इस्तेमाल करना। अगर इसके धोए बगैर इस्तेमाल करोगे वो मुस्तमल हो जाएगा। हाथ धो, ताकि ये आपका धोला हुआ गिर जाएगा, बाकी आपका हाथ पाक है, आप उसे कुछ चीज अंदर गिलास गिर गया, कोई ढक्कन गिर गया, कोई चीज गिर गई, मक्का गिर गया, उसको उठाकर आप देख सकते, उठा सकते हो। मगर मेरे दोस्तों, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के वुजू का पानी साहबा जमीन पर गिरने नहीं देते थे। इसलिए समझते थे कि हमारा इस्तेमाल शुदा पानी तो पाक जरूर है, मगर हमें पाक नहीं करता। मुस्तफा का इस्तेमाल शुदा वुजू का पानी पाक है, वो दूसरों को पाक सकता है, और उन्हीं के अंदर शिफा है। साहबा किराम अपने जिस्म पर मल लिया करते थे। हदीस के अंदर यहाँ तक है कि अगर किसी को नहीं मिलता था, दूसरे साहबी का हाथ पर मल कर अपने चेहरे में फेर लिया करता था। ये साहबा की मोहब्बत थी, अकीदत थी ना। बताओ ये अकीदत क्या हाल का है? हदीस में है, हुजूर ने फरमाया कि तुम मेरे थूक को चाटो। हुजूर ने फरमाया कि पानी को आप चाट लो। क्यों? मगर क्या बात मोहब्बत की थी। हम जो यहाँ आज बैठे हैं, मोहब्बत से बैठे हैं, हुजूर का जिक्र खैर कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये लोग हमें कहते हैं कि तुम तो सिद्दीक अकबर से ज्यादा प्यार करते हो, सिद्दीक अकबर से ज्यादा मोहब्बत करते हो, उमर फारूक से ज्यादा मोहब्बत करते हो, उस्मान गनी से प्यार हुजूर से ज्यादा करते हो, मौला अली से तुम ज्यादा प्यार करते हो। अरे ये बात नहीं है, बात मोहब्बत और अकीदत की है। अब हदीस को पढ़े, हज़रत सैयदना बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सवाने हयात को पढ़े। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये छोटी किताबें दो लिखी 16 साल की उम्र में, यानी 16 साल के अरसे में लिखते लिखते 16। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी।
دوستو اب آپ اندازہ کریں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کہ ان عاشقوں کی بات سنیں. امام بخاری نے کتاب لکھی, بخاری شریف 16 سال کے عرصے میں. اور طریقہ کار کیا تھا؟ جب وہ حدیث لکھتے تھے تو پہلے نہاتے تھے. غور سے سنو, پہلے نہاتے تھے, وضو کرتے تھے, پھر نفل پڑھتے تھے, پھر حدیث لکھتے تھے. ڈائریکٹ حدیث نہیں لکھتے تھے. اب مجھے بتاؤ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حدیثیں پڑھی, سیدنا صدیق اکبر نے حدیثیں پڑھی لکھی, سیدنا عثمان غنی نے حدیثیں پڑھی لکھی, سیدنا مولا علی نے حدیثیں لکھی پڑھی, مگر کبھی کسی نے ثابت نہیں کہ وضو کیا ہوگا یا غسل کیا ہوگا, غسل کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ لکھا ہوگا نہیں. تو پھر حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حدیث میں لکھا دیکھا تھا یا قرآن کی آیت میں لکھا دیکھا تھا؟ نہیں. حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی, یہ عقیدت تھی کہ میں جب حضور کی حدیث لکھوں تو میں پاک ہوں. پاک تو تھے مگر نہانا تھا, نہا کر پھر وضو کرتے, پھر وضو کرنے کے بعد نفل پڑھتے, نفل پڑھنے کے بعد حضور کی حدیث لکھتے تھے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں امام بخاری رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبر سے افضل ہیں, عمر فاروق سے افضل ہیں, عثمان غنی سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں؟ نہیں. یہ ہزاروں امام بخاری سر پیدا ہو جائے, ہم صدیق اکبر, عثمان غنی, عمر فاروق, مولا علی کے قدم کے دل کے برابر نہیں سمجھتے. اس لیے امام بخاری کی محبت تھی, یہ عقیدت تھی کہ آپ جب بھی حدیث لکھتے تھے تو پہلے نہاتے تھے, پھر وضو کرتے تھے, پھر آپ اس کے بعد حدیث مبارک لکھا کرتے تھے. تو میرے دوستو عزیزو, یہ بات محبت کی ہے, محبت سے بیٹھے ہیں, اس کا ذرا اجر عظیم ہے. اس لیے اللہ کے رسول کی تعریف ہو رہی ہے, اللہ کے رسول کی عظمت بیان ہو رہی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم السلام کو نور فرما کر یہ بیان فرمایا کہ دنیا والوں عقیدہ درست کرو کہ مصطفیٰ سے پہلے نہ کوئی ایسا خوبصورت تھا, نہ پہلے بعد میں تھا. نہ ایسی ماں پہلے پیدا کرتی, نہ بعد پیدا کرتی. حضرات گرامی, دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو ایسی محفل مرکت کرنے کی فکر فرمائے. لوگ کہتے ہیں کہ تم اسراف کرتے ہو, یہ پیسہ ہمیں دو مدرسے میں. ارے مدرسے میں کیوں دیں؟ تمہارے مدرسے میں جائز تھوڑی ہے دینا. تمہارے مدرسے میں دیں گے تو تم یہ تبلیغ کے چھپے ہو گے کہ میلاد جائز نہیں ہے, یہی چھپو گے. یہ گناہ ہمارے سر پر بھی آ جائے. اپنے مدرسے میں دو نا, جہاں نبی کی تعریف ہوتی ہو, جہاں بچے پڑھ رہے ہو, نبی کا عقیدہ سیکھ رہے. یا پھر کہتے ہیں جی کسی لڑکی کی شادی کے لیے دے دو. تم جو 40-50 ہزار کے موبائل لے کے پھر رہے ہو, کیا 4 ہزار کا موبائل کام نہیں کرتا؟ 30 ہزار کی لڑکی کی شادی کرا دو. ہمیں تم کیوں سکھاتے ہو؟ ہمیں کیا سکھاتے ہو؟ کیوں میلاد تمہیں برا لگتا ہے؟ 60 ہزار کی 70 ہزار کا موبائل لے کے گھوم رہے ہو, جبکہ یہ اب کے مجھے جو آپ کا مسئلہ 4 ہزار اور 5 ہزار کے موبائل پہ حل ہو سکتا ہے, تو پھر آپ کو 60 ہزار اور 70 ہزار کے موبائل لینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو 5 ہزار لے لو, 60 ہزار غریب کسی کی شادی کرا دو. ہمیں مشورہ کیوں دیتے ہو؟ ہمیں تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے. ہم میلاد مصطفیٰ بھی کرتے ہیں, 11ویں مرد کرتے ہیں, ہر مہینے ہم 2 بار 3 بار 4 بار مہینہ مصطفیٰ کا میلاد کرتے ہیں. لہذا جہاں کسی یتیم کی شادی ہوتی ہے ان میں اس کی بھی مدد کر دیتے ہیں, یتیموں کو بھی دیتے ہیں, محفل میلاد بھی کرتے ہیں. سارے کام ہم کرتے ہیں. تو میرے دوستو, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شیطانی ذہنوں سے, شیطانی سوچ سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان جوانوں کو جنہوں نے یہ محفل منعقد کی ہے, ان کو, ان کے گھر والوں کو, اور آپ حضرات بھائیوں کو اور بہنوں کو جو یہاں محفل میں شریک ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو عظیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مبارک محفل کی صدقے سے سب کی مرادیں پوری فرمائے, کیونکہ یہ محفل ایسی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ماں کو ملتا ہے تو محبوب کی محفل ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو ایسی محفل منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا